السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج ہم لے کر آ گئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کے لیے آپ کا موسٹ فیوریٹ ناول مہکتا عشق۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے مہندی اسپیشل۔ تو بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے جلدی سے جائیے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر ناول آپ کو سب سے پہلے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل سکے۔ تو اب اسٹارٹ کریں آج کی یہ اسپیشل سی ایپیسوڈ، مہکتا عشق، قسط نمبر 40، تحریر سیما شاہد۔ میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا، یہ پیلا جوڑا، یہ ہری ہری چوڑیاں، یہ ہری ہری چوڑیاں۔ نیچے لان میں رونق لگی ہوئی تھی۔ باہر سے ڈھولک کی تھاپ کی اور ہنستی کھلکھلاتی ہوئی لڑکیوں کی گانے کی آوازیں اوپر اس کے کمرے تک آ رہی تھیں۔ منسا کی گردن اس بھاری دوپٹے کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی اور الینا خالہ بس ابھی آئی کا نعرہ لگا کر غائب تھی۔ وہ بستر پر رکھے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ الینا خالہ کو گئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اب انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ شادی کا گھر تھا، ممکن ہے خالہ کو ان کا فون نہ مل رہا ہو، یا انہیں امی یا مورے نے کسی کام میں لگا دیا ہو۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھنے کا ارادہ کرنے لگی تھی جب دروازے پر ہونے والے ہلکے سے کھٹکے نے اسے چونکا دیا۔ خالہ، آپ نے اتنی دیر کر دی۔ منسا نے جھنجھلا کر بولتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھا تھا۔ دھڑکنیں ساکت سی ہونے لگی تھیں۔ سامنے دراز قد لارڈ زرار ہمدانی دروازہ بند کرنے کے بعد اب اپنی سیاہ پرکشش مقناطیس آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکی سی بڑھی ہوئی شیو، سفید رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس، وہ بہت ہینڈسم، بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ منسا نے اسے آج پہلی بار قمیض شلوار میں دیکھا تھا، اور شاید اس نے بھی آج پہلی بار ہی یہ لباس پہنا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس وجیح مرد پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب سے میری زندگی ایک نیا موڑ لے رہی ہے، جہاں ہر شام رنگین اور صبحیں حسین ہوں گی۔ وہ جذبات سے پر آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا اس کے نزدیک آیا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی کہ اس کی آنکھوں کی تپش، ان سے چھلکتے جذبات، اس سب کا سامنا کرنا اس جیسی نازک سی لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اب بڑے آرام سے بیڈ پر اس کے عین مقابل آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اب اس نے آہستگی سے اس کا دودھیا موتیے کے گجروں سے سجا ہاتھ تھاما تو وہ لرز کر رہ گئی۔ بیوٹیفل! وہ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا ہوا دوسرے سے اس کی نتھ کو چھوتا ہوا بولا، آپ؟ وہ تڑپ کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، پر مقابل تو جیسے اس کی رگ رگ کو پہچانتا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہلکا سا منسا کو جھٹکا دیا اور وہ اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ منسا نے اتنی نزدیکی، اتنی قربت پر گھبرا کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ صاف شفاف چہرے پر حیا کی سرخی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ گھنیری سیاہ پلکیں سرخ رخساروں پر لرزتی ہوئی ایک دلکش سا، دل کو کھینچتا ہوا سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ زرار نے دھیرے سے اس کی پلکوں پر پھونک ماری تو وہ حیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اس کے سرخ لرزتے ہوئے گلاب کی پتیوں کے سے لب اور ان کو چھوتی ہوئی نتھ، وہ اس دلربا سی لڑکی کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائے دل کی آواز پر لبیک کہتا ہوا
بے ساختہ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی نتھ کے ہلکورے کھاتے ہوئے موتی کو چھیڑتا ہوا سرشار سا ہوا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی اور بے باکیوں پر منسا کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ دل میں کسی کے آ جانے کا خوف الگ بسا ہوا تھا۔ کوئی اگر انہیں یوں ایک ساتھ ایک کمرے میں دیکھ لیتا تو، اگر بابا، خالو یا کوئی بھی رشتہ دار آ جاتا تو۔ وہ ڈر رہی تھی اور وہ سکون سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا ہوا بڑے حق سے بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے منسا نے اپنی ہمت مجتمع کر کے اسے پکارا۔ آپ؟ اس کے لب ہلے تھے۔ ہاں میں۔ آج اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ تم میرا اور میں تمہارا نصیب ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پلیز جائیں، کوئی آ جائے گا، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ جانے کی بجائے الٹا دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھتے ہوئے بستر پر اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا تھا۔ آپ جائیں پلیز، سب کیا سوچیں گے؟ وہ روحانسی ہوئی تو اس کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ زرار نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ تم میری بیوی ہو منسا، مجھے تمہارے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی، آپ پلیز جائیں یہاں سے، وہ بمشکل نظریں جھکائے دھیمے لرزتے ہوئے لہجے میں۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ اب یہاں تک آیا ہوں تو کوئی خراج وصول کیے بغیر تو ہرگز نہیں جانے والا۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ چند لمحوں کی بے اختیاری، کچھ حسین پلوں کی دلکشی سمیٹنے کے بعد اس نے آہستگی سے منسا کو خود سے الگ کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو منسا، بہت خوبصورت، دلکش، حسین۔ اس نے منسا کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ یہ نتھ؟ وہ بے اختیار ہوا اور دھیرے سے اپنے لب اس کی نتھ پر رکھتا ہوا اسے لرزا گیا۔ کوشش کرنا رخصتی سے پہلے میں تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں، ورنہ ہر بار میں خود پر قابو رکھوں گا، اس کی امید مت رکھنا۔ وہ دور ہوا اور جاتے جاتے پلٹا۔ آپ کی یہ نتھ اب ہم شادی کی رات ہی اتاریں گے، مائنڈ بنا کر آئیے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے اپنے ارادے بتاتا کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبح خاصی دیر سے ہوئی تھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ حویلی میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ آج زرار اور منسا کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ اس کے بعد رات کو منسا کو مہندی لگانے کا اہتمام الگ سے کیا گیا تھا۔ خواتین کپڑے استری کرنے، میچنگ جیولری وغیرہ کے چکر میں الجھی ہوئی تھیں، تو علینا ارحم احراز کو ساتھ لگائے باہر پنڈال میں مہندی کی ڈیکوریشن کروا رہی تھیں۔ شام ڈھلے منسا کی امی فریش پھولوں کا زیور لیے اس کی کزنز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماشاء اللہ میری پیاری بیٹی، انہوں نے آگے بڑھ کر پیلے مائیوں کی جوڑی میں ملبوس منسا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ منسا کا باسط سے رشتہ، پھر باسط کی موت، پورے قبیلے برادری میں منسا کا منحوس مشہور ہونا، پھر اس پکے مرد آفریدی کا ان کی پھول سی بچی کے پیچھے پڑ جانا۔ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی پریشان رہی تھیں۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن بیٹی کا نصیب، اس سے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ زرار تو ان کی کسی مانگی ہوئی دعا کا، کسی نیکی کا ثمر تھا۔ بہت خوش نصیب ہے میری بیٹی، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ لڑکیوں،
اس کے بالوں کی اچھی سی چوٹی بنا کر اس میں پھول پرو کر اسے تیار کر کے نیچے لے آؤ۔ لڑکے والے آ چکے ہیں اور آج ان کی رسم ایک ساتھ ہی ہونی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر لڑکیوں کو ہدایت دیتی ہوئی باہر دوسرے انتظامات دیکھنے کے لیے نکل گئی تھیں۔ آؤ ادھر بیٹھو تم، اس کی ایک کزن نے پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور اس کا ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے اس کے لمبے دراز بالوں کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی ان کی چوٹی بنا کر اس میں موتیے کی کلیاں سجانے لگی۔ کچھ دیر بعد پھولوں کے زیور، کاجل سے سجی آنکھوں سمیت منسا کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ لگتا ہے دلہا بھائی کی آج خیر نہیں، اس کی ایک کزن نے اسے چھیڑا تو اس کے ذہن کے پردے پر زرار کی پرتپش بولتی ہوئی نگاہیں جگمگائیں۔ کوشش کرنا رخصتی سے پہلے میں تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں، ورنہ ہر بار میں خود پر قابو رکھوں گا، اس کی امید مت رکھنا۔ زرار کی بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مجھے نیچے نہیں جانا۔ وہ گھبرا کر پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ منسا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نیچے تمہارے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، مہندی کی رسم ہونی ہے اور تم؟ اس کی تایا زاد کزن نے اسی آنکھیں دکھائیں۔ وہ نیچے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ زرار کا ذکر کرتے کرتے رک کر بات پلٹ گئی۔ نیچے تو تمہیں جانا ہوگا، ہمت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی ساری کزنز دوستیں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے کھڑا کر چکی تھیں۔ مجھے ایسے سب کے سامنے شرم آتی ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم تمہارا گھونگھٹ نکال دیتے ہیں، تم جتنا چاہے شرما دینا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ویسے بھی نیچے سب اپنا ہی خاندان ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پھر میرا گھونگھٹ نکال دو، اور خبردار نیچے کسی کے بھی کہنے پر تم لوگوں نے میرا گھونگھٹ نہیں اٹھنے دینا، ورنہ میں تم سب سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ منسا نے دھمکی دی تو صوبیہ، اس کی تایا زاد نے اسے گھورا اور پھر ساتھ کھڑی سائمہ کو سرخ اور پیلے کمبینیشن کا زرتار گوٹے اور زری سے سجا دوپٹہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد چہرے کو گھونگھٹ میں چھپائے وہ اپنی کزنز کے ساتھ دوپٹے کے سائے میں چلتی ہوئی پنڈال میں داخل ہوئی۔ دوپٹے کو چاروں کونوں سے اس کی کزنز نے پکڑا ہوا تھا۔ پنڈال میں دلہن کے آنے کا شور مچتے ہی فرینہ کی نگرانی میں ساتھ کھڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی علاقائی بچیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں برسانی شروع کر دی تھیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ جھولے نما اسٹیج تک پہنچی، جہاں نک سک سے تیار الینا خالہ اور عاتکہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پھولوں سے ڈھکے جھولے نما اسٹیج پر بٹھایا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دلہے کی آمد کا شور مچ گیا تھا۔ پیلے دوپٹے کے سائے میں، جس کے کنارے ارحم، احراز، آصف خان اور فرینہ نے تھام رکھے تھے، شہزادوں کی سی آن بان والا لارڈ زرار ہمدانی پنڈال میں داخل ہوا۔ سفید قمیص شلوار میں پیلا دوپٹہ، بڑی ہوئی شیو۔ وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا، پر اس کی نگاہیں سامنے اسٹیج پر گھونگھٹ میں چھپی ہوئی منسا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے ہاتھوں کی لرزش بھانپ گیا تھا۔ اسے یوں اتنے بڑے گھونگھٹ میں چھپا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بھرپور مردانہ مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ وہ تفاخر سے چلتا ہوا اسٹیج تک آیا اور بڑے حق سے منسا کے ساتھ بیٹھا تھا۔
लड़कियों ने अलीना खाला के साथ ढोलक संभाल ली थी। फरीना भी चमकते चेहरे के साथ तालियां बजाते हुए उन सब का साथ देने की कोशिश कर रही थी। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल में मोती चमकाए, रूप रोम महकार, मांग संदूर की सुंदर रेता से चमके चंदनहार, जोड़े में जूही की बेनी, बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पत्ता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पर बिंदिया लाई बहार। सब्ज कटारा सी आंखों में कजरे की दो धार, गालों की सुर्खी में झलके हर दिल का इकरार, होंठों पे कुछ फूलों की लाली, कुछ साजन के कार, किसा हुआ केसरी शलोका, चुनरी धारी धार, हाथों की एक एक चूड़ी में मोहन की झनकार, सहज चले फिर भी पायल में बोले पी का प्यार। अपना आप दर्पण में देखे और शर्माए नार, नार के रूप को अंग लगाए धड़क रहा संसार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। मेहंदी की रस्म चल रही थी। सारी खवातीन ने बारी बारी मिनसा को मेहंदी और तेल लगाया था, जबकि ज़रार को सिर्फ हल्का सा तेल लगाया गया था कि वो पहले ही बाकी सबसे मना कर चुका था। सारी रस्मों के बाद सब गाने बजाने खुशगपियों में मसरूफ़ थे जब ज़रार ने आहिस्तगी से दुपट्टे के अंदर छुपे मिनसा के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके आगे की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में बात शुरू की। कैसी हो? वो सामने देखता हुआ सवाल कर रहा था। ठीक, वो मिनमिनाई और तेज़ी से अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से निकालने की कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम रही। हाथ छोड़ें प्लीज़, कोई देख लेगा। वो पहले ही शर्माई घबराई हुई थी। इस पर ज़रार का पूरे पंडाल में उसका हाथ थाम कर बैठना उसे और कंफ्यूज कर गया था। चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अब के उसने दूसरा सवाल किया तो मिनसा की हथेलियों से पसीना फूट पड़ा था। अब वो क्या बताती कि उसकी धमकी से डरकर वो खुद को छुपाए हुए थी। बस आज की रात और। ज़रार ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। फिर शर्मो हया के ये सारे पर्दे गिरा दूंगा। उसकी बात सुनकर वो सर से पैर तक पसीने में नहा गई थी। महफिल रात गए तक जमी रही थी। रात 2 बजे के करीब रिजवी साहब और आसिफ खान ने सबको सोने के लिए कहना शुरू किया था कि अगले दिन बारात थी, बड़ा दिन। जारी है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेहंदी स्पेशल एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम बहुत जल्द एक और बहुत ही एक्साइटिंग बारात स्पेशल एपिसोड लेकर आपके लिए हाजिर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको करने होंगे हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे। भाई, अब अगर मेगा स्पेशल बारात स्पेशल एपिसोड आपको चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ 250 सब्सक्राइबर और एपिसोड आपकी हुई। अब चाहे ये सब्सक्राइबर आप 1 दिन में पूरा करें, 1 घंटे में, या 4 घंटों में, या 4 दिन में, ये तो आप पर है। चलें जनाब, आप लोग एपिसोड को एंजॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। तब तक हम आपके लिए तैयार करते हैं न्यू एपिसोड। और मुझे सीमा शाहिद कनवा गाजी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे 10,000 सब्सक्राइबर के बाद। अल्लाह हाफिज़।